بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت، حکمتیں اور حکومتیں اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ وہ اول سے ہے، آخر تک رہے گا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی ہے۔ یعنی آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے، یہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم اور شیطانی راستے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں، اور سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے، صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ یہ کون سا ہے اور شیطانی راستے کون سے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے اور شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا کہ تو بھی آدم کے لیے سجدہ کر۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، ابا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اس ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو جنت سے نکل جا، اس لیے کہ جنت نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں آرام سے رہو، تنہائی محسوس کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آدم اور حوا سے کہا کہ یہ ساری کی ساری جنت تمہاری ہے، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن ایک شرط ہے جنت میں رہتے ہوئے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، ایک درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ اگر تم نے ایسی غلطی کی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا، اب اس کو ایک دشمنی تھی، عداوت تھی کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اب میں اس کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے وسوسے ڈالے، بہلایا، پھسلایا، یہاں تک کہ آدم اور حوا نہیں مان رہے تھے تو اس نے قسم کھا کر کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم اور حوا میں غلط نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ آدم و حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں تو ان کا جو جنتی لباس تھا، یونیفارم تھا، وہ نکل جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت کے درختوں سے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم اور حوا سے کہتا ہے کہ اب تم دونوں کو بھی جنت چھوڑ کر زمین پر آنا ہوگا۔ پہلے ابلیس آ چکا تھا، آدم اور حوا زمین پر آ گئے، دونوں سے ایک غلطی کا ارتکاب ہوا تھا جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اکڑ اور گھمنڈ میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدم اور حوا سے کہا گیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، کھا لیا، وہ بھی جنت سے نکالے گئے۔ لیکن جب ہم بیانات، خطبات، تقریریں سنتے ہیں تو یہ بات ہمیں سننے میں آتی ہے کہ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے اور ابلیس جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے جبکہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، ابلیس جہنم میں جائے گا جبکہ اس سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ آدم اور حوا جب ان کو غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے وہ نافرمانی کی ہے، ہم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا ہے جس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور رب کو مناتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا دونوں مل کر کے دعا کرتے ہیں۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بار بار یہ دعا کو پڑھتے رہے اور یوں ہی نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پڑھنے کی تلقین کی، ہدایت کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ان کے دلوں میں ڈالے اور بار بار اس کو پڑھتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو اپنی گناہ کا اعتراف کرنے، شرمندگی اٹھانے اور بار بار دعا کرنے کی وجہ سے ان کی غلطی کو معاف کر کے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ سکے کا دوسرا رخ، ابلیس یہ بھی تو جنت سے نکالا گیا، یہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں جائے گا، کیوں؟ جواب یہ ہے
کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، اس نے اللہ سے دعا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بھیک نہیں مانگی، بلکہ اس نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کے کہا کہ میں اس کے لیے آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا، اور اس نے قیاس کیا اور یہ کہنے لگتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم و حوا کو مٹی سے بنایا ہے، جو اونچائی پر رہتی ہے وہ نیچے کیسے جھک سکتی ہے، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، جنت سے نکال دیا گیا۔ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کیا۔ اگر ہم اس کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نافرمانی آدم و حوا سے ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے توبہ اور استغفار کو قبول کر کے جنت کے فیصلے کیے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی لیکن اس نے تکبر اور گھمنڈ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اب یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی سے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، وہ انسان ہے، اور جس سے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا، وہ کیا بننا پسند کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیطان، یہ تو کوئی کہے گا نہیں، ہاں انسان ضرور بنیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں توبہ کرتے ہوئے انسان بننا ہے، گھمنڈ اور اکڑ کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطانوں میں شامل نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے آگے کا جو مسئلہ ہے، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تو آگے کی جو آیتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اصل میرا خطبے کا موضوع ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے ابلیس جو ہے بیان کرتا ہے، ابلیس کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باتوں کو قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کے آیت نمبر 16 کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اب ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے قال فبما اغويتني، اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، ابلیس اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جبکہ یہ اپنی بدماشیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ یعنی یہ دوش اپنے اوپر نہیں لیتا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر غلطی ڈال دیتا ہے کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچیں کتنا شاطر ہے اور کتنا خبیث ہے وہ ابلیس جو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب آگے کیا کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میں کیا کروں گا، گمراہ تو ویسے بھی میں ہو گیا ہوں، میرے جو ہے اوپر جو ہے نافرمانی کی سیل لگ چکی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ تین باتیں اس نے کہی ہیں، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا، یہ تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے وہ گمراہی کے راستے پر نہیں بیٹھا ہوا ہے، سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور بیٹھ جاؤں گا یعنی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ سوال یہ کہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیا؟ بیٹھنے کی بات یہ کیوں کر رہا ہے؟ بات کو سمجھیں، بعض جدید مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس کے بارے میں۔ ابلیس جو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ملک آپس میں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، فوجی ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، تو جیسے ہی ایک دوسرے پر وار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، پوزیشن سنبھالتے ہیں۔ ابلیس اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا، اس سیدھے راستے پر میں پوزیشن لے کر کے بیٹھوں گا، جیسے ہی آئیں گے اٹیک،
اچھا، یہاں بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا. ارے جناب آپ تو ہمارے دوست ہیں، ارے ہماری ڈیوٹی آپ نبھا رہے ہیں، بھائی میں کچھ نہیں کروں گا آپ کو، میری ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں، آپ وہ کام کرتے رہو لیکن سیدھے راستے پہ نہیں اگر آئے تو میں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارے اوپر بھی اٹیک کروں گا. یعنی سیدھے راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، دوسرے راستوں پر ابلیس جو گمراہی کے راستے اس پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، سیدھے راستے سے اس کو بڑی تکلیف ہے. صراط مستقیم اسی کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب دو لکیریں، اس کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچی. رائٹ سائڈ میں دو لائنز، لیفٹ سائڈ میں دو لائنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور فرمایا یہ جو دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انگلی رکھی اور سورہ انعام کی آیت نمبر 156 تلاوت کرتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے نا یہ میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فاتبعوہ، اسی راستے کی اتباع کرو، اسی راستے پر چلو، اسی راستے پر اپنی زندگی گزارو. ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں جو شیطانی راستے ہیں ان راستوں پر نہ چلو. فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. اور شیطان کی یہی خواہش ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، بھٹک جائیں، اور اس کی ساری زندگی کی کوشش محنت یہی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنی آپ کو بری کر لے اور شیطانی نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. ایک مسلمان، ایک مومن، ایک موحد، ایک توحید پرست، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے والا کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تو ابلیس نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، سیدھے راستے پر شیطان کام کر رہے ہیں، لیکن غلط راستوں پر شیطان جانے کو تیار نہیں ہے. اگر انسان وہ کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کر لیجئے، آپ ہمارے دوست ہیں، لیکن کبھی سیدھے راستے پر نہیں آنا. اور یہ جو سیدھا راستہ ہے کوئی معمولی راستہ نہیں ہے. یہ جو صراط مستقیم ہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ، انبیاء کا چلا ہوا راستہ، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے یہ بات بالکل ثبوت کے طور پر یہ بات کہی ہے کہ اسی پر چلو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اسی لیے یہ ایرے غیرے نبتو خیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت نہیں دیتا ہے. صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. اس کی دلیل سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اگر ہدایت دینا کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا، ہدایت دینا کسی ولی کے ہاتھ میں ہوتا، ہدایت دینا کسی متقی پرہیزگار کے انسان کے ہاتھ میں ہوتا، ہدایت دینا کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا، یوں ہی ہدایت دے دیتے. ورنہ آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے.
ان کے بغیر کلمے کے مرنے کی وجہ سے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد کان کھول کر کے سن لو، میں تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں۔ آپ کے چچا کو ہدایت نہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کو، لیکن آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تمہارا رب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ صرف ہدایت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں اذان سے پہلے آئے ہیں نا، وہ صرف ہدایت کی وجہ سے آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں تو صرف وہ خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے ہیں، ورنہ فرشتوں کے دفتر کے اندر ان کا نام نہیں ہوگا۔ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں، اتنے خطبہ سن کر کے پھر بھی اخیر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ صراط مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز میں کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیری لعنت نازل ہوئی ہے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اور اخیر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور انسان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، تو وہیں یہ دعا بھی ہم کو کرنا چاہیے کہ اے اللہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ یاد رکھیں، انسان کو صراط مستقیم پر آنے کے لیے 5، 10، 15، 20، 25، 50، 60 سال لگ سکتے ہیں، لیکن گمراہ ہونے کے لیے ایک کفریہ جملہ بول دو گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اب یہاں مکمل ہوتی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھی بیٹھا ہوا کیا کارنامہ انجام دے گا؟ اب اگلی آیت بتاتی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر بیٹھنے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ کروں گا کیا؟ میں اس کے اوپر وار کروں گا، میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ کیسے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے یہ؟ 4 راستوں سے حملہ کر رہا ہے۔ 1-2 راستے رہتے تو بچ سکتے تھے، کتنے راستے ہیں؟ 4 راستے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ابلیس نے کہا آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 4 راستے کون سے ہیں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہے یہ؟ اگر بات کو میں یوں ہی آگے بڑھا دوں، آپ کی سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ یہ آگے پیچھے دائیں بائیں یہ 4 راستے کون سے ہیں، لیکن آئیے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر یا تعویل یوں کیا کرتے تھے، آگے سے حملہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا نا آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو انسان کی نظر میں خوبصورت بنا دوں گا، انسان کی نظر میں دنیا کو کیا کروں گا؟ خوبصورت بنا دوں گا۔ اور آج دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی دنیا کے پیچھے جا رہا ہے۔ انسان کو مال کی بڑی پرواہ ہے، اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی مال کے پیچھے جا رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، لکھ کر رکھ لیجئے۔ 3 چیزوں کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، ایک ہے دولت، دوسرے ہے عورت، اور تیسرے ہے شہرت۔ ان تینوں کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہے۔
دولت کے آخر میں تا ہے، عورت کے آخر میں تا ہے، اور شہرت کے آخر میں تا ہے، اور تباہی شروع ہوتی ہے کس سے؟ تا سے ہی۔ اگر آپ اس کو تباہی میں نہ لیں بلکہ یوں کہیں تیاری میں لے لیں، جنت میں جانے کی، اللہ سے ملنے کی تیاری، تو وہ بھی تا ہی سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ تا تیاری بھی کر سکتا ہے اور یہ تا تباہی بھی مچا سکتا ہے۔ اختیار آپ کو ہے۔ انسان آگے سے دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر کوئی ان تین چیزوں کے چکر میں ہے، دولت، عورت، شہرت۔ ہر کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت تباہ و برباد ہوگی مال کی وجہ سے۔ مال کا فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، مارکیٹوں میں مشہور ہے، چل رہے نکل رہے یہاں سے آ رہا دیکھ ٹوپی ڈالنے کے واسطے، ٹوپی ڈالنے والے بہت مشہور ہیں، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو۔ اور اگر زیادتی نہ ہو تو ایک بات کہوں، لوگ مسجد اور مدرسے کا نہیں چھوڑتے، میرا اور آپ کا چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑتے لوگ۔ ذرا بات کڑوی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ مال کے پیچھے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ پیچھے سے حملہ کروں گا کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے ہمارے پیچھے مرنے کے بعد ایک دنیا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ اس کو بولتے ہیں، قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد قبر سے اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد محشر کے میدان میں جائیں گے، انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان تمام چیزوں کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا میں پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن و دماغ سے آخرت کی فکر ہی نکال دو۔ اور آج آپ دیکھ لیں انسان کیا کہتا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، میں مریا تو کیا ہوتا کہ کیا ہے کی، میری بیوی کیا ہوتا کہ کیا ہے کی، میرے بچے کیا کرتے ہیں کہ کیا ہے کی، میرا کاروبار کیا ہوتا، میرے اتنی بڑی جائیداد، اتنے بڑا بیگ۔ انسان میں کرتے ہوئے اپنی دولت کو اکٹھا کرتا ہے اور مرنے کے وقت میں خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کفن میں جیب ہی نہیں ہوتا، کم سے کم 2 4 5 جو ہے رکھ دیں گے، فرشتے آ کر کے پوچھیں گے من ربو کا، بولے بھائی کتنے آدمی ہیں؟ 2 ہیں، 5 لاکھ ہیں، اڑے لے لو۔ کوئی سسٹم ہے؟ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ آیا تھا خالی ہاتھ، جائے گا بھی خالی ہاتھ۔ ہاں اتنا فرق ہے، آیا تھا ننگا لیکن جائے گا تو کیسے؟ کفن پہن کر کے۔ اتنا ہی فرق ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے سے حملہ کروں گا، دنیا کو خوبصورت بنوں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، آخرت کی فکر اس کے ذہن و دماغ سے نکال دوں گا۔ وعن ایمانہم، تیسرا راستہ، میں دائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بڑے اچھے کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، قربانی بھی کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، دنیا بھر کی عبادتیں کرے گا، لیکن اس کی تمام عبادتوں کے اندر اخلاص کو نکال کر کے پھینک دوں گا، ریاکاری کو داخل کر دوں گا۔ اور آج دیکھ لیں، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھانے کے لیے، روزہ بھی رکھتا ہے تو دکھانے کے لیے، اور حج آدمی اگر کرتا ہے، حاجی اپنے نام سے آگے نہ لکھے تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ہو رہی ہے۔ اور ابھی بقرعید ہمارے سروں پر ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر ہم بقرعید میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کے آپ سے پوچھتا ہے بکرا کتنے کا لیے؟ آپ بولیں گے 25، نہیں میرا 50 کا ہے۔ اصل میں وہ تمہارے بکرے کی قیمت پوچھنے نہیں آتا، اپنے بکرے کی قیمت بتانے آتا ہے۔ ریاکاری اتنی زیادہ ہے، لوگ سیلفیاں نکال کر کے جانوروں کی پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دائیں جانب سے حملہ کروں گا، اخلاص نکال کر کے ریاکاری، دکھاوا داخل کر دوں گا، اور آج ہم اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی برائیاں کرے گا لیکن اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا۔ جیسے آدمی شرک کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں توحید کر رہا ہوں، آدمی بدعت کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، آدمی رسم و رواج پر عمل کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اور آج دیکھ لیں، رسم و رواج ہیں اور دنیا بھر کے خرافات ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شریعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت سے بغاوت ہے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو آج ابلیس نے ہماری نظر میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ رہا مسئلہ خواتین کا، فیشن کے نام پر عورتیں ننگی ہو رہی ہیں، ان کے جسموں سے لباس نکل رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کو پسند کرتا ہے وہ دیوس ہے، اور ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، 4 راستوں سے ابلیس حملے کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ آگے سے حملہ کر رہا ہے، ہماری دنیا، ہم کو دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے۔ پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، ہمارے ذہن و دماغ سے فکر آخرت نکال دیا ہے۔ دائیں جانب سے اخلاص نکال کر کے ریاکاری داخل کر دیا ہے۔ بائیں جانب سے ہر برائی کو ہماری نظر میں خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اب بچیں تو کیسے بچیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ذرا غور کریں۔ ابلیس 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، لیکن 2 راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بچا کے رکھے ہیں۔ وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک اوپر والا راستہ اور دوسرے نیچے والا راستہ۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ نیچے والا راستہ کون سا ہے اور اوپر والا راستہ کون سا ہے؟ اوپر والا راستہ دعا کا ہے، نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی شیطان کے 4 راستوں سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ دعا کرے، دوسرا کام سجدے کرے۔ ان دونوں راستوں کے ذریعے سے ہم کتنے راستوں سے بچ سکتے ہیں؟ 4 راستوں سے بچ سکتے ہیں۔ اتنا آسان حل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ رہا مسئلہ دعا کا، قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ قرآن کریم کے بے شمار آیتیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر آپ پر شیطان اثر ڈال رہا ہے، آپ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، آخرت کی فکر نکلتی جا رہی ہے، آپ ریاکاری میں داخل ہو رہے ہیں، برائی آپ کی نظر میں برائی نہیں رہی، تو اسی حالت میں کیا کریں؟ دعا کریں، جھولی پھیلا دیں رب کے سامنے، اللہ شیطان کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے، اس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ قرآن پڑھیں، اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر کے رہے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ہماری حالت ایسی ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے ہمارے دماغ میں چل رہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ سنن ترمذی کے حسن درجے کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدلتی ہے، نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہے، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اگر گمراہی کے راستے پہ دعا کرو اللہ ہدایت دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی آئے تو چاہے صحیح، کوئی جستجو کرے تو صحیح، کوئی کوشش کرے تو صحیح، کوئی قدم بڑھائے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کو تیار ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ماں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچہ روتا نہیں۔ رو اپنے رب کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ گمراہی سے نجات مل جائے، ہو سکتا ہے کہ شیطانی مکر و فریب سے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر لے۔ شرط یہ ہے کہ دعا کرنا پڑے گا 4 راستوں سے بچنے کے لیے۔ پہلی چیز دعا اور دوسری چیز سجدہ۔ دوسری چیز سجدہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ اکبر اذان کی آواز سن کر مسجد میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے، رکنا، ابھی 20 منٹ باقی ہیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 10 منٹ گزر گئے، ابھی 10 منٹ باقی ہے نا، 5 منٹ، اگر ارے ابھی 5 منٹ، اتنا جلدی وضو کر کے کیا کرے گا مسجد میں جا کر کے؟ جب 5 منٹ میں 2 منٹ رہ جائیں گے، اب تو وضو کرے گا، ٹوائلٹ باتھ روم کو جائے گا، پھر اس کے بعد مسجد میں جائے گا، ارے تیری جماعت چھوٹ جائے گی، بہتر ہے یہاں پڑھ لے، نہیں تو چھوڑ بعد میں دیکھیں گے۔ تو کیسے گمراہ کرتا معلوم ہے؟ پورے کے پورے اس کے پاس پریکٹس ہے انسان کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ ارے وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے شیطان، ہم اس کو اپنا دوست بنا کر کے بیٹھے ہیں، یہ ہے انسان۔ فریاد کیا کرتا ہے اللہ سے شیطان۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ فریاد کیا کرتا ہے اللہ سے شیطان، استاد میرا بن گیا اس دور کا انسان۔ ہم تو شیطان کے استاد بنے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں جو ڈیوٹی کرنا تھا انسان کر رہا ہے، مجھے اب ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا کام ہے سجدہ۔ سجدے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے نکلتا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھی وضو کرتا ہے اور آ کر رکعت باندھ کر سجدے میں جب جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیطان یبکی، شیطان ہمارے سجدہ کرنے کی وجہ سے روتا ہے، ہمارے سجدہ کرنے کی وجہ سے شیطان روتا ہے۔ اس کا آپ الٹا مفہوم نکال لیں، سجدہ نہیں کرنے سے ہنستا ہے، اب اس کو رلانا ہے یا ہنسانا ہے ہمارے اوپر۔ اور بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمت کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ تو جب تم سجدے میں جاؤ تو خوب دعائیں مانگو۔ تو 4 راستوں سے ابلیس حملہ کر رہا ہے، 2 راستے ہمارے لیے بچے ہوئے ہیں، اوپر والا راستہ دعا کا، نیچے والا راستہ سجدے کا۔ اب یہ 2 کام کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیے خطبہ ختم۔ ابلیس 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے، ان 4 راستوں سے بچنے کے لیے 2 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بچائے رکھے ہیں، 4 راستے آگے پیچھے دائیں بائیں، اور 2 راستے جس سے ہم بچ سکتے ہیں، اوپر والا راستہ دعا کا، نیچے والا راستہ سجدہ کا ہے۔ ان 2 کاموں کو کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جواب آ رہا ہو، نماز بالکل صحیح جواب ہے، کیونکہ ایک آدمی نماز پڑھنے والا دعا بھی کرتا ہے اور سجدے بھی کرتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے لمیٹڈ ہو جائے گی، یہ چیز محدود ہو جائے گی۔ آپ اس کو ان لمٹ کر دیں، لامحدود کر دیں، ہوگا کیا؟ عبادت۔ یہ 2 کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ عبادت میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی، تقوی، توکل، یقین، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اب آگے ابلیس کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ تیرے بہت کم بندے تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں گے، یعنی نافرمانی کرنے والے بندے زیادہ ہوں گے۔ خطبہ جمعہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، 4 راستوں سے حملہ کروں گا، اور 2 راستے اللہ نے بچائے رکھے ہیں، ایک راستے پر اگر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ رہا مسئلہ شکر گزاری کا، ابلیس نے کہا کہ شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہوں گے، اس کا مطلب نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ آج لوگوں کو پوچھے کیسے ہیں کاروبار، ان کے کاروبار میں جو ہے ماشاءاللہ فون پہ بھی پیسے جا رہے ہیں، گوگل پہ بھی پیسے جا رہے ہیں، چیک ان کو آ رہے ہیں، لوگ کیش بھی دے رہے ہیں، لوگ اکاؤنٹ میں بھی ڈال رہے ہیں۔ جا کر کے پوچھو بھائی کیسی طبیعت ہے، بولے نہیں مارکیٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ شکر کرو اللہ نے تم کو اندھا نہیں کیا، اللہ نے تم کو بہرا نہیں کیا، اللہ نے تم کو گونگا نہیں کیا، تم کو شوگر بی پی کی بیماری نہیں دیا، تمہارا ہارٹ کی بیماری نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت رکھیں۔ کم سے کم پہلے الحمدللہ کہو۔ ویسے بھی ہمارے اندر گلے شکوے کرنے کی عادت ہے، بعد میں جو بولنا ہے مارکیٹ کی حالت خراب ہے، لوگ ٹوپیاں ڈال کر کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ملک کا حال، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ تمام باتیں سب سے پہلے میرے لیے، میرے نفس کے لیے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تمام بھائی بہنوں کے لیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطانی راستوں سے چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، منافقوں کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کلمے کی نسبت سے مسلمان بستا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری مائیں بہنوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اور ہم تمام کو تیرے احکامات پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔